أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. سامعین کرام معزز حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیتیں تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 22 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. سامعین کرام معزز حاضرین، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کا ترجمہ پیش کیا، میں ان آیات کو 2 حصوں میں 2 پہلوؤں میں تقسیم کر کے ڈیوائیڈ کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، جس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے اور تم کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہو. یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں پر ناس کا استعمال کیا گیا ہے، لوگو. یا ایھا المسلمون، یا ایھا المومنون نہیں فرمایا. یہاں پر ایک کامن طریقے سے عام
لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتانا یہ مقصود ہے کہ دنیا کا ہر انسان جو اس کائنات میں اپنا وجود پایا ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اسے ایک سینس دیا ہے۔ وہ سینس یہ ہے کہ انسان اگر ذرہ برابر بھی غور و فکر کر لے تو وہ خود بخود اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ اشارہ کرے گا، مکمل طور پر تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی عقل یہ کوشچن کرے گی اگر وہ ذرہ برابر بھی اپنے وجود پر غور و فکر کر لے۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کیا کہ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے جو لوگ ہیں جو تمہارے نظروں سے گزر چکے ہیں۔ جب تم ان کی ہسٹری پڑھو گے، تاریخ کو پڑھو گے، تو ان کا پتہ چلے گا ان تمام کا میں رب ہوں، اور ان تمام کا رب ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ کیونکہ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا معاملہ مکمل ہو چکا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے جو ہر پہلو پر گفتگو کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں ان آیات میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اس چیز کو جانے کہ اس کا رب کون ہے۔ اس کے لیے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی پہچان کو بتانے کے لیے، انسانوں کو باخبر کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا۔ اس میں سب سے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر اس کائنات میں بھیجا، اور آخری نبی بنانے کے بعد اس امت کو مژدہ سنایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یعنی اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، اب کوئی نیا نبی دین لے کر نہیں آنے والا۔ تو یہ ذمہ داری امت محمدیہ کو عطا کیا، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لقب دیا انہیں، خیر امت کا لقب دیا، بہترین امت۔ اور اس کی مثال اس طرح سے دی کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ سامعین کرام، معزز حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس کو آپ بغور سماعت کر چکے ہوں گے تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ دین صرف امت مسلمہ میں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ دین دنیا کا ہر وہ انسان جو اس کائنات میں آیا
اور انہیں زندگی ملی ان سب کے لیے ہے. اور جب یہ دین دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے تو ہمیں جو خیر امت کا لقب دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ ان تمام انسانوں تک یہ دین پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے، اور انہیں بتانا ہمارے اوپر فرض ہے. جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کیا، یہ چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صرف آپ کے سامنے نہیں، یہ ہماری ذمہ داری کی پوری دنیا کے سامنے پیش کریں کہ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی پوجا کرو، اس رب کو مانو، اس رب کو ایکسپٹ کرو جو تنہا ہے، جو اکیلا ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، کون و مکان کا رب ہے، جو تنہا حاکم ہے، جو تنہا مالک ہے، جو تنہا رازق ہے، جو تنہا مدبر ہے، جو تنہا منتظم ہے، جس کی صفات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ زندہ ہے، قیوم ہے، قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے. اس کی صفات بیان کیا. تو اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو لوگوں کو یہ بتانا ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام آسمان و زمین کا رب ہے، تمام چرند پرند درند کا رب ہے. اسی لیے تو ہمیں اللہ رب العالمین نے خیر امت قرار دیا. اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو ہم کسی بھی اینگل سے، کسی بھی ڈائریکشن سے ہم اپنے آپ کو خیر امت کہنے کے قابل نہیں ہیں. اور کل قیامت کے روز ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے برادران وطن جو ہم سے اور آپ سے گفتگو ہو رہی ہوگی، آپ دنیا کے تمام طرح کی باتیں آپ ان سے شیئر کر رہے ہوں گے، آپ کہہ رہے ہوں گے، آپ اپنے تجارت کے معاملات کو، لین دین کو ان سے کانٹیکٹ میں رکھے ہوں گے، اور آپ ایک دوسرے سے ان تمام چیزوں کے تعلق سے دنیاوی معاملات میں آپ گفتگو کر رہے ہوں گے. لیکن اگر ہم نے انہیں یہ دین جو صرف میرا نہیں ہے، صرف آپ کا نہیں ہے، دنیا کے ہر اس انسان کا ہے جو اس کائنات میں پیدا ہوا ہے، ان تمام کا ہے، اگر ہم نے اس معاملے میں کوتاہی کی اور ہم نے انہیں بتایا نہیں کہ دیکھو یہ تیری امانت ہے، دیکھو میرے بھائی یہ آپ کی امانت ہے، آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں توفیق دیا ہے، جتنا ہم جانتے ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ وہ دین ہے جو پورے کائنات کے اندر امن اور شانتی پیدا کرنے والی دین ہے. یہی وہ دین ہے جس دین کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دین صرف ایک ہی ہے، وہ ہے دین اسلام. اور وہ چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر ہم نے اس کو کیا تو کل قیامت کے روز ہم اس چیز سے بری ہوں گے، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو شاید وہ پڑوسی، وہ انسان جس سے آپ کا گہرا تعلق ہے، جس سے آپ کا لین دین ہے، جس سے آپ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ دنیاوی معاملات میں لین دین کرتے ہیں، اگر ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا تو کل یہ چیز اس کی زبان سے نکلے گی کہ یا اللہ، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، میں تو ان کے ساتھ رہتا تھا، دنیاوی معاملات میں بہت اچھی طرح سے گفتگو کرتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا دین کیا ہے یا دین اسلام کیا ہے. بلکہ مختلف طرح کی باتوں پہ ہم الجھے رہیں، لیکن جو اصل بات تھی اس کو انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا. اگر یہ بتا دیا ہوتا تو شاید میں اسلام کو قبول کر لیا ہوتا، شاید میں دین حق کو قبول کر لیا ہوتا.
تو سامعین کرام، معزز حاضرین، یہ صرف ہماری ضرورت نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جو دین حق کو قبول کر چکے ہیں، امن اور شانتی والے دین کو قبول کر چکے ہیں، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی کو پھیلایا جا سکتا ہے، ایک پرسکون اور ایک خوشگوار ماحول بنایا جا سکتا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ، ایک آئیڈیا جو دیا جا سکتا ہے، جو اس دین کو قبول کر لیا ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچانے کا اس کے اوپر یہ چیز فرض ہو چکی ہے، اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم سے بھی پوچھ ہوگی اور ہم خیر امت کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوں گے۔ تو ہماری ضرورت ہے، آج دنیا پیاسی ہے، ہر جگہ کرپشن ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں تو لوٹ کھسوٹ ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو مار رہا ہے، بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا ہے، پورا خاندانی نظام سسٹم ڈس بیلنس ہو چکا ہے، ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ انہیں بتایا جائے، انہیں پلٹایا جائے، انہیں لوٹایا جائے اس دین کی طرف جس دین کے اندر حکمت ہے، جس دین کے اندر دانائی ہے، جس دین کے اندر ہوش مندی ہے، جس دین کے اندر عقل مندی ہے، جو ذی شعور ہے، جو ہر لمحے، ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر پہلو پر گفتگو کرنے کے قابل ہے، اس دین کی طرف لوگوں کو پلٹایا جائے۔ یہ دین چونکہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے باپ داداؤں کی جاگیر نہیں ہے، ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ آپ کی امانت ہے اور میں آپ کے سیوا میں یہ چیز رکھ رہا ہوں، اس لیے رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں، اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میں کل قیامت کے روز مجرم نہ ٹھہر جاؤں۔ تو اپنی بقا کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بھی، اور اپنے آپ کو کل جب ہم سے پوچھا جائے گا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے اوپر یہ فرض ہے، اور پوری دنیا میں امن اور شانتی پیدا کرنے کے لیے بھی فرض ہے، اور تمام طرح کے اختلافی مسائل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دین اسلام کو پیش کرنا ہے۔ دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے جھگڑے۔ جب آپ عرب کی تاریخ کو پڑھیں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صحرا میں، ایسے صحرائی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا جہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، جہاں پر بدکاریاں عروج پر ہو چکی تھی، جہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کے جان کا دشمن ہو چکا تھا، انسانیت ختم ہو چکی تھی، درندگی پھیل چکی تھی، اور اس کے اندر حیوانیت طاری ہو گئی تھی، اور جس طرح سے جانور صرف اپنے پیٹ کا خیال رکھتا ہے ویسے ہی وہ اپنوں کا خیال رکھتے تھے، بس باقی دوسرے جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ان سے سالہ سال جنگیں چلتی۔ ایک چھوٹا مسئلہ لے کر کے اگر کوئی ایسی بات آ جاتی تو نہ جانے کتنے دنوں تک اس کی وجہ سے جنگیں ہوتی، قبیلے کے قبیلے اس میں ملوث ہوتے، اور ہر انسان ایک دوسرے انسان کا پیاسا بن چکا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور پھر وہاں سے ایک دین کی نئی روشنی، ایک نیا چراغ، جو ایسا چراغ جو صرف دلوں کو منور کرنے والا نہیں بلکہ پوری دنیا کو منور کرنے والا چراغ لے کر کے اس پورے کائنات میں تمام کے تمام صحابہ کرام پھیل گئے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا ہوا کہ جو بڑے سے بڑے سائنٹسٹ آج دنگ ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کیسے پھیلا۔ لیکن آج ہماری کمزوریاں اور ہماری کمزوریوں نے، ہمارے آپس کے لڑائیوں نے، ہمارے آپس کے چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے گروہ بندیوں نے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو محدود کر کے رکھ دیا، اور وہ دین جو پوری دنیا کے انسانوں کو رشد و ہدایت کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا، وہ دین بھی محدود ہو کر کے رہ گیا۔ اور آج ہم دیکھیں گے تو پتہ چلا کہ ہم خود قبیلوں میں، ہم خود جماعتوں میں اس طرح سے بٹے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے بیٹھے ہیں۔
ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے یہ دین، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اسے بنایا ہے اور صرف ہمارے لیے ہے، اور ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے بیٹھے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم ہی مسلمان ہیں اور باقی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، جب آپ مسلمان ہیں تو اب آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ جس کو آپ نے یہ سمجھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ اسلام کیا ہے۔ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، رجوع الی القرآن والحدیث اور آثار صحابہ۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنا بنیاد بنایا جائے، جو آج بھی واضح طور پر ویسے ہی ہے جو آج سے 1400 برس پہلے۔ جب ہم اس کے طرف بلائیں گے تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی ایسے دائرے میں بلاتے ہیں جو قرآن و حدیث کے روح سے سائیڈ ہو کر کے دوسری جانب جاتا ہے تو وہاں پر پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا جو اصل منبع اور مصدر ہے وہ ہمارا قرآن اور حدیث ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ ہم ان کی طرف بلائیں، ان کی طرف لوگوں کو بتائیں، ان کی طرف رجوع ہونے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے بتائیں، تبھی جا کر کے ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی، ہماری زندگی خوشحالی کی طرف آئے گی اور ہمیں کامیابی ملے گی۔ سامعین، یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو پیش کیا کہ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں اور تمہارے اس سے پہلے کے جو لوگ اس کائنات میں آئے ان سب کا رب ہے، اور تم اس لیے میری عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم مکمل طور پر دین پہ چلنے والا انسان بن جاؤ۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جب آپ کبھی کسی انسان کو کہو گے نا کہ یہ کام غلط ہے مت کرو، تو تمہارا ضمیر یہ کہے گا کہ تم دوسروں کو تو کہہ رہے ہو، تم خود کیوں نہیں کہہ رہے ہو، تم خود کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو آپ کا دل تڑپ اٹھے گا اس بات پر کہ میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں، تو آپ کے اندر اور ایک جاگرکتا آئے گی، آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک تڑپ اور ایک لگن اور ایک مشن اور ایک مکمل تصور جو اسلام کا ہے، اس دائرے میں آپ آئیں گے اور آپ پھر رکیں گے نہیں، دوسروں کو بتاتے چلے جائیں گے۔ اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی انسان کو بھلائی کی بات بتاؤ گے تو اللہ رب العالمین آپ کے اندر بھلائی کی تمام صفات دھیرے دھیرے ڈالتے چلے جائیں گے۔ جب آپ برائیوں کی طرف کسی کو بلائیں گے تو آپ اتنے برے ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ صرف آپ کی نہیں ہوگی، آپ کی وجہ سے آپ کے پورے خاندان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ اصول ہے دنیا کا ہر انسان۔ تو اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہی ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، اور وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسایا، فاخرج به من الثمرات، اور اس کے ذریعے سے مختلف طرح کے میوے پھل وغیرہ اگائے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر، تمہارے لیے رزق کے طور پر، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے درحال کہ تم اس چیز کو جانتے ہو تو تم اس کا انکار نہ کرو، کیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس بات کو تم جانتے ہو۔ اہل عرب اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں الگ الگ فارمز میں خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ میری مثال کسی سے دی نہیں جا سکتی، میں کسی کے مثل نہیں ہوں۔ تمہیں الگ الگ فارمز میں نہیں کرنا ہے میری عبادت، میں نے جس طریقے سے بتایا ہے میری عبادت کرنے کے لیے تم میری عبادت اسی طریقے سے کرو۔ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہی رازق ہوں، مالک ہوں، مدبر ہوں، منتظم ہوں، اس چیز کو سمجھو، اور میں نے جس طریقے سے آپ کو عبادت کرنے کا طریقہ بتایا اس طریقے سے عبادت کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ تو سامعین کرام، معزز حاضرین، جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی وہ یہ کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے جو دین عطا کی ہے ہمیں، جو اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے، وہ دین ہم صرف ہمارے لیے نہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ ہم جو جانتے ہیں دوسروں تک پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اور اسی میں مکمل کامیابی ہے۔
اگر ہم اس سے برعکس صرف اپنے لیے سب کچھ کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری صرف زندگی نہیں بلکہ ہم نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے فلاحی صاحب عبدالحمید فلاحی صاحب جو چینل چلاتے ہیں، میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔